بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ۔ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ پہلے حصے کو سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کہہ دو کہ میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ یعنی وہ انسان جس نے اطاعت کی، جس انسان جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے جھک گیا، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچ گیا، اس کی عبادت کے لیے خالص ہو گیا، ان کے لیے کہا کہ اپنے رب سے مزید ڈرتے رہو۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔ یہ تقوی کے فوائد ہیں، یعنی نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی زندگی کی ہمیشگی کی نعمتیں ہیں۔ بعض میں فی ہذہ دنیا کو حسنہ سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی نیک بدلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی صحت، عافیت، کامیابی اور غنیمت وغیرہ سب عطا کرے گا۔ لیکن اصل اس کا مقصد کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں نیکی کرتا ہے ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور بدلہ آخرت میں ہے، بدلہ دنیا میں نہیں ہے، بدلہ آخرت میں ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان اور تقوی پر عمل مشکل ہو تو وہاں رہنا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ہجرت اختیار کر کے ایسے علاقوں میں چلے جاؤ جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکے، اور جہاں انسان کا ایمان اور تقوی محفوظ رہے اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہم سارے کے سارے لوگ وہاں پر وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر ہمارا ایمان محفوظ نہیں، بلکہ جہاں پر ہمارا مال محفوظ ہو، یعنی ہمیں مال فراوانی سے ملے۔ اور جس نیت سے جو انسان ہجرت کرتا ہے رب کائنات اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ جو مال کی نیت سے ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی فراوانی عطا کر دے گا، لیکن رب کائنات اس کو بڑھاپے میں لا کر اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اولاد بھی اس سے متنفر ہو جاتی ہے، بیوی بھی متنفر ہو جاتی ہے، کیونکہ سارے کے سارے مال چاہتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اس حصے میں کہ اور اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے سب، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایمان اور تقوی کی راہ میں مشکلات بھی جب بہت ناگزیر ہو جائیں، اور شہوات اور لذت نفس کی قربانی بھی جب انسان کر دیتا ہے، جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کسی بھی چیز کی قربانی نہیں دے سکتا۔ اس لیے صابرین کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا پورا اجر دیا جائے گا کہ اسے حساب کے پیمانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کا اجر غیر متناہی ہے، جو انفینٹ ہے، کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور جس کی انتہا ہی نہ ہو اس کی کوئی حد ہی نہیں، وہ وہی ہوتی ہے جس کا شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی یہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا عوض، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر کتنا دے گا۔ اللہ رب العزت نے صابرین کو کہا اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے ان کا اجر دے گا، اتنا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، خالصتاً اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
سوری کہتے ہیں کہ قل انی امرتو، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ اسی طرح عبادت کو خالص کر لوں۔ قل انی امرتو، بے شک مجھے حکم دیا جاتا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مکمل طور پر خالص ہو کر کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ اس پر عمل کریں، پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے، اس قیامت کے دن کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اے نبی مزید یہ بھی کہہ دیجئے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجئے کہ حقیقی وہی وہ رب ہے، وہی وہ کائنات کا خالق ہے جو اپنے آپ کو اپنے اہل کو قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقی وہ اللہ رب العزت وہ حقیقی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور حقیقی خسارہ اٹھانے والا وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائیوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے، دنیا کے رزق کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے، بچوں کی آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد رکھو یہی کھلی گمراہی ہے، یہی کھلا خسارہ ہے۔ لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده یا عبادی فاتقون۔ پھر میرے رب نے مزید کیا ارشاد فرمایا، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاء جو تو ہو گیا۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم من فوقہم، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے سائبان کی طرح ڈھانک رہے ہوں گے، یعنی اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے شعلے، یعنی جب آگ زیادہ ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کا دھواں ہوتا ہے، تو آگ کے شعلے اتنے زیادہ ہوں گے جو ان کے اوپر بھی صرف آگ ہی دکھائی دے گی اور نیچے بھی صرف آگ ہی ہوگی۔ یہی عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ڈرا رہا ہے، اس عذاب سے ڈر جاؤ۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، یہی وہ عذاب ہے۔ اے میرے بندو پس مجھ سے ڈرتے رہو، یا عبادی فاتقونی، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر متوجہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ خوشخبری کے مستحق ہے، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس کی؟ جنت کی۔ الذین یستمعون، یہ وہ یستمعون کیا ہے کہ جو کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں پر اس کا معنی تبدیل کیا ہوا، یستمعون جو کان لگا کر سنتے ہیں بات کو، کان لگا کر بہت غور لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر وہ بہترین بات ہو اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر وہ اس کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں، یعنی عقل والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے عقل کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کچھ بچا لیا، اور جنہوں نے کچھ نہیں بچایا وہی بے وقوف ہیں جو خسارے میں ڈل گئے۔ وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو بھی ضائع کر دیا اور اپنی آخرت کو بھی ضائع کر دیا۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟
یعنی جس پر اللہ کے عذاب کی بات حق ہو گئی، ثابت ہو گئی، کیا آپ اس کو دوزخ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار۔ میرے رب نے مزید کیا ارشاد فرمایا، بھلا ان لوگوں کی بات اب ہو رہی ہے کہ یعنی انسان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ وہ جہنمی ہوگا یا وہ جنتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ بالا خانے سے مراد کیا ہے کہ بہت اونچے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجے رکھے ہیں، اونچے ان کے گھر ہیں جن کے اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بتایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحیح اور بجا ہے، لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی ہو، یعنی جس پر اس کی تقدیر نے یعنی جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنمی ہونا لکھ رکھا ہے، پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا بالا خانوں کا، یہ جنت کے درجات ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، جس طرح بے حد جیسے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کمپاؤنڈس ہوتے ہیں، فلیٹس بنے ہوتے ہیں ایک دوسرے اوپر کے اوپر 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 اوپر، اس طرح سے جنت میں بھی درجات ہوں گے۔ جنت میں بھی درجات کے حساب سے، یعنی کہ انسان کے درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر بالا خانے ہوں گے، جن کے درمیان اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی، جو اس نے اپنے مومن بندوں سے اللہ نے یہ وعدہ کر دیا جو یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ اور رب کائنات نے اس وعدے کے بارے میں فرمایا لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، یعنی کہ زمین کے اندر پہنچاتا ہے۔ ینابیع ینبوع کی جمع ہے، یعنی سوتے یعنی چشمے، یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے۔ ینابیع اسم ہے اور یہ اس میں جمع مکسر ہے۔ ینبوع کی جمع ہے یعنی چشمے، یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا تالابوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے۔ زرعن مختلفا الوانہ، اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ جب گندم پک جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ساری اڑ جاتی ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، یعنی اس پانی سے جو پانی ایک ہے، وہ ایک ہی پانی ساری زمین کو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رنگ رنگ کی فصلیں اسی زمین سے نکلتی ہیں اور ہر طرح کا ذائقے اور خوشبو والے مختلف قسم کے پھل اور چیزیں نکلتی ہیں۔ یہی شادابی اور تر و تازگی کے بعد وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں اور پھر زرد ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، جس طرح لکڑی کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر اہل دانش کے لیے، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عقل مندوں کے لیے نصیحت رکھی ہے، عام انسانوں کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ جس انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دین کے کون سے رستے پر ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر عقل نہیں، کیونکہ اگر اس کے اندر عقل ہوتی، شعور ہوتا، تو وہ یقیناً قرآن کو کھول کر پڑھتا اور سمجھتا، اور یقیناً وہ ہدایت حاصل کر لیتا، کیونکہ قرآن نے ہر جگہ یہی ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم عطا فرمائے کہ جس فہم کو حاصل کرنے کے بعد
ہم قرآن کا معنی سمجھ سکیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.